آپ حضرات نے دیکھ لیا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا زمانہ یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اتار چڑھاؤ کا نمونہ ہے۔ اللہ کو یہ بتانا ہے کہ مدد اللہ کی آتی کب ہے، یہ تو بدر میں بتا دیا۔ 3 باتوں سے بدر میں اللہ کی مدد آئی، بلا ان تتقوا وتصبروا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم، یہ یمددکم مدد کب آئی؟ صبر اور تقوی۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، جب تم گڑ گڑا رہے تھے تو انی ممدکم، میں نے تمہاری مدد کر دی۔ قیامت تک اصول معلوم ہو گیا کہ خدا کی مدد کو آسمان سے زمین پر اتارنا ہو تو ایک تو تقوی، ایک صبر اور ایک گڑ گڑانا بدر کی طرح ہو۔ اللہ کی مدد آئی، اور یہ بھی اللہ کو بتانا تھا کیا آئی اب آئی مدد اٹھا کب کرتی ہے، یہ احد میں بتا دیا۔ احد میں کیا بتا دیا کہ اگر 4 باتیں پیدا ہوں گی تو مدد زمین سے آسمان پر واپس چلی جائے گی، آئی اب آئی مدد۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جب مشرکین بھاگنے لگے مال غنیمت چھوڑ کر تو بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ بھئی چلو مال غنیمت لے لو، حلال کا ہے۔ یا قوم الغنیمہ، نگاہ چلی گئی مال کی طرف تو 3 باتیں پیدا ہو گئی، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، یہاں تک کہ جب تم رائے میں کمزور پڑ گئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے اترو، یہ رائے کی کمزوری کی بات ہے، امیر نہ کہہ رہا۔ اور دوسری بات پیدا ہوئی کہ تنازعتم فی الامر، آپس میں کشاکش ہو گئی، وعصیتم، اور تم نے بات نہیں مانی۔ یہ کیوں ہوا؟ منکم من یرید الدنیا، ایک طبقہ تم میں سے دنیا کا ارادہ کرنے لگا، اصل مال کی طرف اور دنیا کی طرف نگاہ گئی تو وہ 3 کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ تو اس پر اللہ نے کیا کیا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی ان سے پلٹا دیا۔ اے ان غلبتی، پانسا بالکل پلٹ گیا، نہیں یا پہلے یا کم، تاکہ خدا تمہارا امتحان دے، پانسا پلٹ گیا۔ قیامت تک کے لیے اصول خدا کو بتانا تھا امت کو کہ آئی اب آئی مدد۔ اٹھنے کے 4 اسباب ہیں، ایک تو کمزوری رائے میں، دوسرے آپس کی کشاکش، تیسرے نبی کی بات کا نہ ماننا۔ اور یہ تینوں باتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب دنیا کی طرف نگاہ جائے، قیامت تک بتا دیا۔ لیکن اب قیامت تک لوگ صحابہ پر تانا ماریں گے کہ میاں احد میں اتنی بڑی غلطی کر دی صحابہ نے، صحابہ کو تانا ماریں گے۔ اور اللہ میاں کو گوارا نہیں ہے کہ صحابہ کو تانا مارا جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ہی اسلامی زندگی کو قائم فرمایا۔ تو اللہ میاں تو یہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ، جو لوگ ان صحابہ کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ان سے راضی۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ صحابہ کا اتباع کرو۔ کیوں؟ کہ الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عدل والے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی پوری تعریف اس آیت کے اندر کر ڈالی اللہ نے، اور اخیر میں صحابہ کو تمغہ دے دیا۔ نص قطعی کے اندر قرآن نے کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
ان سب کے بارے میں خدا نے وعدہ کر دیا مغفرت کا اور بہت بڑے بدلہ دینے کا. اور اس کے اندر جو منہم کا دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرنے والے حضرات کو سمجھا دیں کہ یہ من جو ہے یہ تبعیدیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے. اس میں سارے صحابہ آ گئے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر لوگ ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر صحابہ باری ترتیب چھوڑی تو بحث مباحثے کرتے رہیں گے اور لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے ہر جگہ اور شور ہی مچاتے رہیں گے. جب صحابہ کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، لیکن میں ایک بات بتا دوں دیکھو سیدھی سیدھی، دنیا کے اندر جو اللہ کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ مسلمان صحابہ سے کٹ کر اور براہ راست قرآن کو سمجھے صحابہ کے واسطے کے بغیر. اس بنا پر صحابہ کی جو کمزوریاں تھیں اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے. میں تمہیں ایک بات بڑے اطمینان کی یہ بتاتا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے ان کے پیچھے چلو، جب قرآن ان کی کرتا ہے تعریف، یہ جو کمزور باتیں آئیں یہ صرف اس لیے آئیں کہ خدا کو یہ بتانا تھا کہ خدا میری مدد آئی اوائی کب اٹھتی ہے. جب عہد والی 4 باتیں پیدا ہوں گی تو میری مدد قیامت تک اٹھتی رہے گی، اور جب حنین والی ایک بات پیدا ہوگی تو میری مدد آسمان کے اوپر رکی رہے گی، اور جب بدر والی 3 باتیں پیدا ہوں گی تو میری مدد آتی رہے گی. یہ اصول قیامت تک کے لیے بتانے تھے، یہ اصول بتا دیے. اب صحابہ پر 15ویں صدی والے لان تان اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صدی میں صحابہ کی صفائی کر دی اور یوں کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو اللہ نے معاف کر دیا. جب صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا تو 15ویں صدی والے معاف کریں یا نہ کریں، صحابہ کو تو اللہ معاف کر چکا، تو صحابہ کے پلو کو اللہ نے صاف کر دیا. لیکن وہ کمزور پہلو کیوں آیا؟ تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مدد اللہ کی اٹھا کیسے کرتی ہے. وہ معلوم کرا کر پھر صحابہ کو صاف کر دیا. زنا بھی ہو گیا ایک عورت سے، اسے جب رجم ہونے لگا حضرت غامدیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ان کے تقوی کی بات تھی اور یہ ان کی خدا ترسی کی بات تھی. جب خون ایک صحابی پر پڑا، انہوں نے برا بھلا کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے کہ اگر فلاں قبیلے کے لوگوں میں تقسیم کی جائے تو سارے قبیلے کے گناہ معاف ہو جاتے. ایک طرف تو زنا سرزد ہو کر قیامت تک کے قاضیوں کے لیے اصول معلوم ہو گیا رجم کا، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کی ایسی صفائی کر دی کہ تم کہتے وہ جہنم میں گئی اور اللہ کے نبی کہتے جنت کی نہروں کے اندر وہ غوطے لگا رہی. تو ایک طرف کمزور پہلو آیا تاکہ قیامت تک اصول معلوم ہو جائیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صحابہ کی صفائیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحابہ کی صفائیاں کرتے ہیں. اس بنا پر دنیا کے اندر جو اللہ کے کٹر دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ مسلمان صحابہ کا واسطہ لیے بغیر قرآن کو براہ راست سیکھے اور قرآن کو براہ راست سمجھے. یہ مسلمانوں میں سے کسی کی چال نہیں ہے. دیکھو میں بے تکلف فرض کر دوں، مسلمانوں میں سے کسی کی چال نہیں ہے. یہ چال تو اللہ کے خاص دشمنوں کی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کی بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اس میں PhD باقاعدہ ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ ملتا ہے.
یہ مقدر کی بات کہ جو پڑھا لکھا مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ اپنے سیدھے پن میں اور بھولے پن میں ان کے ہاتھ چڑھ گیا. انہیں بیچاروں کو نہیں معلوم. مجھے تو مسلمانوں کے بارے میں بڑی خوش اعتقادی ہے. نیتوں میں ہوں گے جن کے فطور بھی ہو، لیکن بہت سے اچھی نیت والے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھو میری بات کو سمجھو. صحابہ سے کاٹنے کا سبب اللہ کے دشمنوں نے اس لیے قائم کیا تاکہ لوگ براہ راست قرآن سمجھے، صحابہ کا واسطہ نہ دے. صحابہ کا واسطہ دیے بغیر اگر قرآن سمجھا تو وہ غلط سمجھا. اس لیے کہ ڈاکٹر ایک لائن سمجھے گا، وکیل دوسری لائن سمجھے گا، وہ قرآن رہے گا ہی نہیں. اس پر دو قصے سنا دوں. ایک قصہ تو ایک ملک میں پیش آیا کہ ایک نوجوان خنزیر کا گوشت کھا رہا تھا، ڈبے میں سے نکال کر. اس نوجوان سے کہا حرام ہے. اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے جائز ہے. پوچھا کہاں کہتا قرآن؟ ان کا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اہل کتاب میں بھرا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لہذا حلال ہے. براہ راست جب قرآن کو آدمی سمجھے گا صحابہ کے واسطے کے بغیر تو وہ خنزیر کے گوشت کو حلال بتائے گا. قرآن کے نام سے قرآن سے دور ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا. اس کو کہا کہ بھائی خنزیر جو ہے قرآن کی دوسری آیت اسے حرام کہہ رہی. تو اس نے جواب کیا دیا؟ ہاں حرام تھا حضور کے زمانے کا خنزیر، کیونکہ وہ گندگی کھاتا تھا، اور ہمارے زمانے کا جو خنزیر ہے وہ گندگی نہیں کھاتا لہذا حلال ہے. یہ ہوگا صحابہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے میں. دوسرا قصہ ایک ملک کا، اس ملک کے بڑے کو بھی یہ حیضہ سوار ہوا کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو قرآن کافی ہے. یہ کہہ کر رمضان کا مہینہ گرمیوں کے زمانے میں آیا تو اس نے پورے ملک کے اندر اعلان کیا کہ رمضان کا روزہ گرمیوں میں مت رکھو، سردیوں میں رکھو. اور قرآن کہتا ہے. ارے بھائی کہاں کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. قرآن کی آیت پڑھی، گرمی کا روزہ مشکل ہے، سردی میں رکھو، یہ اعلان کر دیا اس نے. حالانکہ بالکل صحابہ نے جو اسے سمجھا اس کے خلاف اس نے سمجھا. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سب حضرات سے کہتا ہوں جب مرنے لگو تو اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے مرو کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اچھی طرح سے اسے سمجھ لو. اللہ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ تمہیں بھی سمجھ دے. یہ اللہ کے دشمنوں کی چلی ہوئی چال ہے. لیکن ہمارا مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اپنے بھولے پن میں اور سیدھے پن میں ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور انہوں نے قرآن کا نام لے کر اور امت کو قرآن سے دور کرنے کی تدبیر کی ہے، یہ سمجھ کر کہ اگر صحیح قرآن اس امت کے اندر آ گیا اور خدا کی طاقت اگر اس امت کے اندر آ گئی تو پھر خدا کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر سکتی. اسے وہ اللہ کا دشمن سمجھا ہوا ہے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ احد کے اندر 4 باتیں بتائیں جس سے مدد اٹھ جاتی ہے. حنین کے اندر شروع سے لوگوں کا یہ ذہن بنا کہ ہم زیادہ ہیں، تھوڑوں پر غالب آئیں گے. اللہ کی مدد رک گئی. تمہاری نگاہ زیادہ تعداد پر کی گئی. ارے بدر میں تھوڑی تعداد جو غالب ہوئی اللہ کی مدد سے ہوئی. حنین کے اندر تم زیادہ تعداد میں ہو، نگاہ اللہ سے ہٹ کر زیادہ تعداد پر کیوں گئی؟ اس پر خدا نے اوپر کی مدد کو روک لیا، اور 12,000 کا مجمع مسلمانوں کا 4,000 دشمنوں سے مرعوب ہو کر بھاگ رہا ہے، سوائے چند مسلمانوں کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے
اور پھر حضور نے اعلان کیا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد کے اندر ہوں۔ تب جا کے تھوڑے نوکے اور 100-125 نے مل کر اللہ سے کہا کہ اللہ بدر میں بھی تیری مدد سے ہوا، یہاں تیری مدد نہ رہی، بھاری تعداد بھاگی، اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ نگاہ اللہ پر گئی اور مدد آئی۔ خدا کی مدد کو اگر اتروانا ہے زمین پر، میں بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات پر، ترکیب بتا دوں تمہیں، خدا کی مدد کو اگر اتروانا ہے عالمی پیمانے پر اور شہری پیمانے پر اور علاقائی پیمانے پر، اگر خدا کی مدد کو اتروانا ہے اور خدا کی طاقت کو حمایت میں لینا ہے تو خدا کی طاقت کا یقین دلوں کے اندر ایسا آ جائے کہ غیر کا یقین نکل جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم خدا کی طاقت کو بولنا شروع کریں پورے عالم کے اندر، تو خدا کی طاقت ہمارے ساتھ ہوتی جائے گی اور غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا۔ اب آج ایک بات پوچھو گی کہ مولوی صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے اندر بھی اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے قصے میں، یہ حنین میں بھی اللہ کے نبی تھے، بدر میں بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کی مدد آ گئی، لیکن آج تو نبی تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو مدد اللہ کی کیسے آئے؟ دیکھو میری بات کو سمجھو، اللہ کا وعدہ مدد کا جس ایمان کو لائے وہ ایمان کی طاقت جب دلوں کے اندر ہوگی اور خدا کی طاقت کا یقین جب دلوں کے اندر ہوگا تو خدا کی وہی طاقت اور مدد نبی کے بغیر بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت عمر کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جا چکے تھے، تشریف لے جا چکے تھے، اللہ کے نبی پردہ فرما چکے تھے، لیکن حضرت سعد کے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے سواروں کا مجمع گہرے دریائے دجلہ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ قصہ ہزاروں صحابہ کے ساتھ ہوا اور دیکھنے والے ایرانی سامنے تقریباً لاکھوں کی مقدار میں تھے، اسے خواب نہیں کہا جا سکتا، اور تاریخ کے صفحات اس قصے کو مٹا نہیں سکتے۔ 10,000 کی مقدار گھوڑے سواروں کی دریائے دجلہ کے اوپر چل رہی ہے اور دوڑ رہی ہے اور جا رہی ہے، جس کو لاکھوں دیکھ رہے ہیں اور انہیں کا ایک بھی نہیں ڈوبا۔ وہ ایمان کی طاقت جب حاصل ہو جاتی ہے تو نبی کی غیر موجودگی کے اندر بھی نبی والی بات پر اگر کھڑا ہو گیا تو خدا کی وہی مدد آئی، یہاں پر آ گئی۔ للکارنے والے حضرت سعد تھے، وہاں للکارنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہاں للکارنے والے حضرت سعد ہیں۔ میرے محترم دوستو، خدا کا وعدہ جو نبیوں کے ساتھ ہے وہ خدا کی طاقت تسلیم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور جنہوں نے خدا کی طاقت کو تسلیم کیا اور جن کے اندر ایمان کی طاقت ہے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ان صحابہ کے اندر ایمان کی طاقت تھی، گھوڑے سوار بن کر پانی میں پڑے لیکن نہیں ڈوبے۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا طاقت والا طریقہ لے کر آئے ہیں سارے نبیوں کے طریقے سے زیادہ طاقت ہے، اس لیے کہ سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ ارے دوسری امتوں کے پاس مقتدیوں کی نماز ہے اور ہمارے پاس اماموں کے ایمان کی نماز ہے۔ سارے انبیاء مقتدی بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بنی اسرائیل کے قصے میں امتی چلے، نبی کے ساتھ چلے، سڑک بنی سڑک پر چلے، بنی اسرائیل کے قصے میں امتی چلے، نبی کے ساتھ چلے اور سڑک پر چلے، اور یہاں حضرت سعد کے قصے کے اندر امتی چلے،
نبی کے بغیر چلے، پانی کے اوپر چلے، اور صرف امتی نہیں چلے، امتیوں کے گھوڑے چلے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کے قبر مبارک میں جانے کے بعد بھی وہ طاقت والا ایمان اور دین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ امتی چل رہے، امتیوں کے گھوڑے چل رہے، پانی کے اوپر چل رہے اور نبی کے بغیر چل رہے. بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے نبی کریم سے وہ طریقہ زیادہ طاقتور ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنا بڑا طاقتور طریقہ ہمیں دے کر کے اب تم کہو گے مولانا وہ تو صحابہ تھے، وہ تو صحابہ تھے. آج تو کوئی صحابی نہیں. یہ جو صلاح الدین ایوبی ہے وہاں کون سے صحابہ تھے؟ وہاں خدا کی مدد آئی نہیں آئی. اچھا چھوڑو، اگلا جو زمانہ آئے گا جس کے اندر باطل طاقت بڑے میں بڑی آئی، دجال اور یاجوج ماجوج. آج کل کی ایٹمی طاقت رکھنے والوں سے بڑی طاقت ہوگی. زمین سے کہے گا خزانہ اگل دے گی، آسمان سے کہے گا برس جائے گا، مردے سے کہے گا زندہ ہو جائے گا. کریں گے اللہ، اس کے کہنے کے بعد کریں گے. یہ امتحان ہوگا. لیکن اس وقت جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا ہوگا اور جب ڈنکے کی چوٹ ان کے سامنے کہیں گے، خدا کی طاقت کو بیان کریں گے، خدا کی بڑائی کو بیان کریں گے، ان لوگوں کی ایمان کی طاقت کے مقابلے میں دجال اور یاجوج ماجوج کی طاقتیں اللہ تعالیٰ زیر کر دے گا. اور 40 سال پوری دنیا کے اندر ایسے گزریں گے کہ ایک کافر نہیں ہوگا اور زمین اپنی برکتیں انڈیل دے گی، ساری برکتیں زمین سے نکل آئیں گی. ایک انار کو پورا قبیلہ کھائے گا. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میرے زمانے میں میرے طریقے میں جو طاقت اور برکت ہے، آخری زمانے کے اندر بھی بڑے میں بڑی باطل طاقت کو زیر کر کے اور اللہ کی خیری رسالت اور مددوں کا معاملہ 40 سال تک جب ہو سکتا ہے تو درمیان کے زمانے میں اگر یہ امت کھڑی ہو جائے اور ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو اگر نہج نبوت کے اوپر کرنا شروع کر دے تو قیامت تک پورے عالم کے اندر ایمان پھیل سکتا ہے اور پورے عالم کے اندر خدا کی طاقت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے. ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جماعتیں بنا کر پھیل جاؤ. یہ سال بھر والی کوئی بات نہیں، 1.5 سال والی کوئی بات نہیں، 4 مہینے والی کوئی بات نہیں. خدا نے 4 مہینہ بالکل نہیں مانگا، سال بالکل نہیں مانگا کہ سال بھر کے بعد پھر زندگی تمہاری آزاد، ہرگز نہیں مانگا. اللہ تعالیٰ نے تو پوری زندگی مانگی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پوری جان اور پورا مال نہج نبوت پر، کار نبوت پر، نہج نبوت پر، ذات نبوت کے بعد ہمیں لگانا ہے. قرآن یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے 4 مہینہ سالانہ تو دور دراز جانا ہو جائے اور 8 مہینہ سالانہ اپنے قرب و جوار میں کام ہوتا رہے. پوری امت کو اس پر لانا ہے اور کاروبار کو اور گھر کو درمیان کی سلبتوں کے اندر دینا ہے. جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا اللہ اتنا دیتے چلے جائیں گے. اس پر پوری امت کو لانا ہے. اس پر لانے کے لیے 4 مہینہ نہ کافی، سال 1.5 سال نہ کافی. قرآن نے جیسے پوری زندگی کا مطالبہ کیا ہے، ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی اس بات کو پورے عالم کے اندر پھیلانے. حضرت ربیع بن عامر نے جیسے کہا کہ اللہ تعالی اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے. حضرت ربیع کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہی والے راستے سے نکال کر اور ہدایت والے راستے پر لائیں. اس لیے پوری دنیا کے اندر جماعتیں بنا کر پھیل جاؤ اور پوری دنیا میں اللہ کی بڑائی کو بولو اور ساری دنیا میں جا کے للکارو کہ خدا کی طاقت ساری طاقتوں کے مقابلے میں بڑی طاقت ہے. خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے. خدا کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقت ہے مکڑی کا جالا ہے. چاہے جتنی بڑی طاقت ہے دنیا کی، خدا کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقتیں
مکڑی کا جالا ہے، سب مکڑی کے جالے ہیں، ایٹم بم مکڑی کا جالا، ہائیڈروجن بم مکڑی کا جالا، اور ان کے استعمال کرنے والی مکڑیاں اور مکڑے. جب گھر ویران ہوتا ہے تو مکڑیاں جالا تنا کرتی ہیں، مکڑے جالے تنا کرتے ہیں. ویران گھر کے اندر مکڑی اور مکڑے نے جالا تن دیا، اوپر کبوتری نے گھونسلہ لگا دیا. اب مکڑی شہر میں آ گئی، ادھر سے ادھر جا رہی ہے اپنے جانے میں. اوپر سے کبوتر کا انڈا ٹوٹا، اس کا چھلکا جانے پر گرا، گھونسلے کے تنکے گرے، مکڑی میں فخر آ گیا. تنکوں پر تنکے، چھلکوں پر چھلکے میرے جانے پر گر رہے، لیکن میرا جالا نہیں ٹوٹتا. اور چھوٹے چھوٹے کیڑے میرے جالے میں پھنس گئے اور میں اسے کھا گئی. اب مکڑی کے اندر فخر آیا، کیوں نہ ویران گھر ہے. اب مکڑی کبھی یہاں سے وہاں جا رہی، کبھی وہاں سے یہاں آ رہی. ویران گھر ہے پوری دنیا. دعوت دین سے دنیا ویران ہو چکی، اس لیے مکڑی اور مکڑوں نے جالے تن دیے. ویران گھر کے اندر مکڑوں نے بھی جالے تن دیے. فلاں مکڑی چلی، فلاں مکڑے سے ملی، فلاں مکڑا چلا، فلاں مکڑے سے ملا، فلاں جگہ پر اتنے مکڑے جمع ہوئے. خدا پاک کی قسم، خدا کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتوں کی حیثیت مکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہے. یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں. ہم اپنی طاقت نہیں تسلیم کراتے، ہماری کوئی طاقت نہیں. اگر ہماری موت کا وقت آ گیا تو پستول کی ایک گولی ہمارے مارنے کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک گھوسا ہمارے مارنے کے لیے کافی ہے. اگر ایک پٹھان ہمارے سینے کے اوپر گھوسا مار دے اور ہماری موت کا وقت آ چکا ہو تو ہم ایک گھوسے سے مر جائیں گے. ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اپنی طاقت کو تسلیم نہیں کرا رہے، لیکن ہم پوری دنیا کو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم طاقت والے نہیں. جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں ان کی طاقت کو تسلیم کرو. ورب کا فتقر، صرف اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کرو. خدا کی طاقت کو تسلیم کرنا ہے. ہم ساری دنیا کے انسانوں کو کہتے ہیں کہ ساری طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے، اور گھر آباد کب ہوتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ ہے پورے عالم کے اندر دین کی فضاؤں کا بنانا اور دعوت کا دینا، اللہ کی ربوبیت اور بڑائی کا بیان کرنا. اس سے دنیا کا گھر آباد ہوگا. میرے محترم دوستوں، مصر ویران تھا دعوت دین سے. فرعون کی طاقت بنی اسرائیل کو ستا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو آباد کیا دعوت دین سے. دلوں کے اندر خدا کی طاقت کا یقین آیا. اللہ نے مصر کو آباد کرنا چاہا تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے جالا صاف کیا. اللہ کے عذاب کا ایک جھاڑو آیا اور فرعون کے ملک کا جالا صاف ہو گیا. اور اللہ کے عذاب کا دوسرا جھاڑو آیا اور قارون کے مال کا جالا صاف ہو گیا. اور اللہ کے عذاب کا تیسرا جھاڑو آیا اور حامان کا وزارت کا جالا صاف ہو گیا. اللہ اپنے عذاب کے جھاڑو سے جالوں کو صاف کرتے آئے ہیں. جب صحابہ کرام کے ساتھ خدا کی طاقت ہو گئی تو قیصر اور کسریٰ کے جالے صاف ہوئے. اور جب آخری زمانے کے ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ جب خدا کی طاقت آئے گی تو دجال اور یاجوج ماجوج کے جالے صاف ہو جائیں گے. میرے محترم دوستو، ہماری نیت دنیا والوں کے بیڑے غرق کرانا نہیں ہے. ہماری نیت دنیا والوں کے بیڑے پار کرانا ہے. دنیا والوں کے بیڑے اس وقت میں پار ہوں گے جب کہ وہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرے. ہم پوری دنیا کو جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم مغربی ملکوں کو بھی جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. اصلی دشمنی ہماری غیر مسلموں سے نہیں ہے. ہماری اصلی دشمنی شیطان سے ہے اور نفس سے ہے. غیر مسلم سے اگر کوئی دشمنی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات مانی. جب تک وہ شیطان کی بات مانتے ہیں اس وقت تک وہ عارضی دشمن ہے، اصلی دشمن نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کو سمجھا دیں اور وہ شیطان کی بات نہ مانے اور وہ اللہ کی بات مان لیں تو وہ ہمارے دوست بن جائیں گے. اس لیے ہمارا
اصلی دشمن شیطان ہے، ہمارا اصلی دشمن ہمارا نفس ہے، ہمارا اصلی دشمن غیر مسلم نہیں ہے، غیر مسلم عارضی دشمن ہے، اور عارضی دشمن تو ہماری بیوی اور ہمارے بچے بھی بن سکتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہاری بازی بیویاں اور تمہارے بازے بچے یہ تمہارے دشمن ہوں گے جب اللہ کی بات کو نہ مانے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے نرمی برتنے کو کہا، ایک دم سے سختی مت کرنا، نرمی کے ساتھ انہیں راہ راست پر لاؤ۔ تو عارضی طور پر جو دشمن یہ مسلمان بھی بن سکتا ہے، تو غیر مسلم اگر دشمن ہے تو یہ عارضی طور پر ہے جب تک وہ شیطان کی بات مانتا ہے، لیکن اگر اس نے شیطان کی بات نہ مانی تو پھر وہ ہمارا دوست ہے۔ اصلی دشمن ہمارا نفس اور شیطان ہے۔ اس لیے ہم خدا کی طاقت تسلیم کروا کے اور پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کروانا، ہمیں امریکہ کا بھی بیڑا غرق نہیں کرنا، ہمیں روس اور چین کا بیڑا بھی غرق نہیں کرنا، اور ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کرنا، ہمیں تو سب کے بیڑے پار کروانے ہیں۔ اسی لیے ہم آواز لگا رہے ہیں کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو، خدا کی طاقت کو تسلیم کرو، تمہارے بیڑے پار ہوں گے۔ اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت پھر خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ فرعون اور قارون کی طاقتیں خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکی۔ اللہ جب تک ڈھیل دیتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور جس دن اللہ پکڑ پر آتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ میں بتا دوں گا کہ روحانی طاقتیں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ جب تک آدمی غلط چلتا رہتا ہے اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن جس دن اللہ کی پکڑ آئی تو جیسے مادی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، ایسے نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکی۔ قیامت تک کوئی روحانی طاقت اللہ کی پکڑ سے کسی کو نہیں بچا سکتی۔ روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بچانا نہیں ہے، روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ کے آنے سے پہلے انسانوں کو سمجھانا ہے۔ نوح علیہ السلام کا کام سمجھانا تھا۔ نوح علیہ السلام قوم کا بیڑا غرق کروانے کے لیے نہیں آئے، قوم کا بیڑا پار کروانے کی کوشش 950 سال تک کرتے رہے، اور اللہ نے بھی کہا کہ میری پکڑ سے پہلے ان کو سمجھا دو۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم۔ میری پکڑ آنے سے پہلے اے نوح تم انہیں سمجھا دو۔ 950 سال تک سمجھایا پکڑ آنے سے پہلے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ تم نے تو سمجھایا، لیکن اگر وہ نہ سمجھے اور میری پکڑ آ گئی تو میری پکڑ سے اے نوح علیہ السلام تم اپنے بیٹے تک ان کو نہیں بچا سکتے جب میری پکڑ آئے گی۔ اس بنا پر یہ تبلیغ کا کام کرنے والے اور جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں یہ روحانی طاقتیں لے کر جائیں، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ یہ روحانی طاقت والے دنیا کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، بلکہ خدا کی پکڑ آنے سے پہلے اور پوری دنیا ایک جنگ کا میدان بن جائے اور لڑائی کا میدان بن جائے، اس کے پہلے تم پوری دنیا کے اندر اپنی جماعتیں بھیج ڈالو اور سروں کا کفن لپیٹ کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یا تو اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور یا ہماری قبریں جا کر کسی ملک میں بن جائیں۔ سال والی بات میں، 4 مہینے والی بات میں، پوری جان مال لگانے والی بات ہے۔ سال اور 4 مہینے یہ صرف عادت ڈالنے کے لیے ہم مانگتے ہیں، ورنہ اصل تو پوری جان اور پورا مال ہمیں لگانا ہے۔ اس بنا پر میرے محترم دوستوں، پورے عالم پر خدا کی پکڑ آنے سے پہلے یہ جماعتیں پورے عالم کے اندر پھیل جائیں اور خدا کی طاقت کو بولے اور خدا کے خزانوں کو بولے اور خدا کی بڑائی کو بولے، اتنا بولے کہ اپنے دل کے اندر بھی اتر جائے اور اتنا سنے کہ اپنے دل کے اندر بھی اتر جائے۔ پورے عالم کے اندر دعوت کا میدان قائم کرنا ہے، بسترے اٹھا کر اور دھارے پسینوں کی کمائیاں اپنی جیبوں میں ڈال کر اور خدا کے راستے میں چلتے ہو جاؤ، بوڑھے بھی نکل جائیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کی نقل اتارے اور یہ کہہ دیں جیسے حضرت ابو ایوب انصاری 92 سال کے بڑھاپے کی عمر میں خدا کے راستے میں نکل گئے اور راستے میں سکرات کا وقت آیا
تو کہا کہ میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اور اخیر میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کرنا. لاش 13 دن تک لے کر چلے اور استنبول کے اندر جا کر اسے دفن کیا. آج تک حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر اور ان کی لاش اس بات کو بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن اگر پوچھا گیا ابو ایوب تو کیا لے کر آیا, تو حضرت ابو ایوب کے لیے کہنے کی گنجائش ہے کہ خدا جب تک میں زندہ رہا تیرے راستے میں پھرتا رہا اور میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں تھی. کون ہے وہ بوڑھے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارے, اور کون ہے وہ جوان جو حضرت حنظلہ کی نقل اتارے کہ نئی نویلی دلہن سے صحبت کر کے غسل تک کا وقت نہیں ملا اور عہد میں آ کر جان دے دی. کون سے ہے وہ نوجوان جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی نقل اتارے, جو طارق بن زیاد کی نقل اتارے, جنہوں نے اسپین کے اندر پہنچ کر اپنے لشکر کی کشتیاں جلا دی اور یہ کہہ دیا کہ یا تو اس ملک میں دین زندہ ہوگا یا ہماری قبریں اس ملک میں بن جائیں گی. اسپین کے اندر دین زندہ ہو گیا تو حضرت طارق بن زیاد بحر اٹلانٹک کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ خدا اگر اس سمندر کے پیچھے بھی کوئی زمین ہے تو یہ سمندر ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا, ہم وہاں پر جا کر دین کو پھیلائیں گے. میرے محترم دوستو, مرنے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, آج ہمارے کرنے کا وقت ہے. بولو اور ہمت کرو, اور جتنا مجمع ہے اگر نام لکھوانے والے نہیں ہیں مہربانی کر کے وہ بیٹھے رہے, جب تک تشکیل نہ ہو جائے بیٹھے رہو, یہ ہماری مدد ہوگی. تم ہماری مدد کرو گے تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو. ہماری مدد کیا ہے؟ ہماری مدد دو ہے, ایک تو جم کر بیٹھے رہنا اور دوسرے کھڑے ہو کر نام لکھوانا, انتشار کا نہ پیدا کرنا. دیکھو خدا کی مدد اگر چاہتے ہو تو ہماری مدد کرو. اب کون ہے تم نے کا مرد میدان جو پوری زندگی کا فیصلہ کر کے نقد 1.5 سال یا 4 مہینے لکھوانے والا ہو, اور اب صرف وہ آدمی بولے کہ جس نے پہلے نہیں لکھوایا, جو پہلے لکھوا چکے اگر انہیں دوبارہ بولنا ہو تو اپنا وقت بڑھا کر لکھواوے. اللہ ان نئے لکھوانے والوں کے لیے اور وقت بڑھانے والوں کے لیے اللہ ان کی جان مال اور ایمان آبرو میں برکت نصیب فرمائے, اور اللہ ان کی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے دائی تیار فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کا خیر سے تکفل فرمائے, اور اللہ آسان کرے, قبول کرے, برکت دے دے, ترقی دے دے. جنہوں نے پہلے لکھوایا ان کے لیے بھی اللہ دعا قبول کرے. اب تو نئے نئے لکھوانے وہ کہ جنہوں نے پہلے نہیں لکھوایا یا لکھوایا ہے تو وقت بڑھا کے لکھواوے. ہر حلقے کے اندر کون ہے مرد میدان جو کھڑا ہو کر اپنا وقت 1.5 سال کا بنا دے, سال کا بنا دے, 4 مہینے کا بنا دے, اور نئے نئے آدمی جو 3 دن کے لیے آئے وہ بھی کھڑے ہو کر 4 مہینہ لکھوا دے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فیڈرل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 63408113.